مکتوب نمبر 130 جمال الدین کی طرف صادر فرمایا، اس بیان میں کہ تلوینات تغیر و تبدل احوال کا کچھ اعتبار نہیں، بے چونی بے چگونی کا حصول ہونا چاہیے۔ احوال کی تلوینات کا کچھ اعتبار نہیں، ان میں پنسنا نہیں چاہیے کہ کیا آیا کیا گیا، کیا کہا اور کیا سنا۔ مقصود کچھ اور ہی ہے جو کہنے سننے دیکھنے مشاہدہ کرنے سے پاک و مبرہ ہے۔ ہاں جی، کیا بھائی ان چیزوں پہ تو جیسے نوسر باز جو ہوتا ہے وہ ٹافی دے کر بچے سے موتی لے لیتا ہے، تو اس طرح شیطان ہمیں تھوڑا سا چسکا دے کر اصلی چیز ہم سے چرا لیتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے، ان چیزوں پر نہیں جانا چاہیے۔ طالبان سلوک کے مبتدی کو اخروٹ و منکھہ معمولی چیزوں سے تسلی دیتے ہیں، یہ ہمت بلند رکھنی چاہیے، کرنے کا کام دوسرا ہے، باقی سب خواب و خیال ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے تو حقیقت میں وہ بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن ایسے خواب سے بلند مرتبہ کی امید ہوتی ہے۔ طریقہ نقشبندیہ قدس اللہ تعالی اسرار کے قادرین واقعات کے کچھ اعتبار نہیں کرتے۔ یہ بیت ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، چو غلام آفتابم ہمز ما آفتاب گویم نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب۔ یہ حضرت مطالعہ مجھ سے بھی اکثر ایسے لوگ جو خوابوں کے زیادہ دلدادے ہوتے تھے نا، اور بار بار خواب بتایا کرتے، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، تو حضرت ان کو یہ شعر فرمایا کرتے، نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب غالب من ہمز آفتابم وز آفتاب گویم۔ اگر احوال سے کوئی حال وارد ہو جائے پھر چل جائے تو خوشی یا غم کی بات نہیں، بے چونی بے چگونی بے قور بے مثال کے قرب کے حصول کا منتظر رہنا چاہیے۔ یہ سب میں واقعتاً انسان اگر راستے کے نقش و نگار میں بچڑ گیا، بہہ گیا اور راستے سے ہٹ گیا تو بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ امتحان کے لیے کچھ چیز دی جاتی ہے، کیا یہ میرا طالب ہے، اس کا طالب ہے، میرا طالب ہے، اس کا طالب ہے۔ اب امتحان کے لیے کچھ چیز آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے اور پھر واپس کھینچ لیا۔ اب جو واپس کھینچ لیا تو اس پہ انسان کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو یہ ہو گیا۔ ہاں جی، شیخ کامل جب ہوتا ہے تو اس کے پاس جب جاتے ہو کہتے بھئی کچھ بھی نہیں ہوا، بڑا اچھا ہو گیا ہے، تجھے بچا لیا گیا، تجھے بچا لیا گیا، اسی میں مشغول رہتے، تجھے بچا لیا گیا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کہتے کیسے بچا لیا گیا، بھئی جو چیز مجھے پسند تھی، جو صحیح تھی، آج وہ بلکہ میں بات سمجھ، یہ بات مجھے سمجھانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ بات کرنی پڑتی ہے مجبوراً ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے تخیل میں، دل میں، دماغ میں کہیں دور ملفوف پوشیدہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے بزرگی، ہوتی ہے، کبھی دیر سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی جلدی ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے۔ اب یہ بزرگی مختلف صورتوں میں آتی ہے، مختلف رنگوں میں آتی ہے۔ جو حال آپ کا چلا گیا اور وہ حال تھا، وہ مقصود نہیں تھا، آپ اس کے پیچھے جو رو رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ اس سے اللہ پاک راضی تھا اور بھی جو موجودہ حالت ہے اس سے راضی نہیں ہے؟ اس لیے اگر ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں مقصود، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، پھر تو میں اپنے مقصود کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بزرگی کے لیے کر رہے ہیں نا۔ آپ سمجھتے کہ مجھے بزرگی مل گئی تھی اور وہ بزرگی مجھ سے چھین لی گئی، یہی ہے نا بنیادی، تو اندر تو یہ چیز یہی ہے نا، اندر تو یہی چیز ہے۔ اب اس چیز سے
جو شیخ کامل ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچا کے رکھتا ہے کہ بھئی بزرگی نہیں آئے، بزرگی نہ آئے. لیکن یہ بزرگی کا نکلنا بڑا مشکل کام ہے. بزرگی سے نکلنا بہت ہی مشکل کام ہے. اس وجہ سے ہم لوگ کو بزرگی سے بچنا چاہیے. پتہ نہیں، میرے خیال میں ہمارے مشکل اور ملنا مشکل. بزرگی کے اوپر میں نے کچھ لکھا تھا، وہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، جن نے سنا ہوگا تو ہم نے سنا ہوگا کہ اس کا نکلنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال نکالنا چاہیے. جب تک انسان کے دل سے بزرگی کی محبت نہیں نکلتی وہ حجاب میں ہے، وہ حجاب میں ہے، وہ اپنی مقصد کا تعین ہی نہیں کر چکا، یعنی اس کا سفر شروع ہی نہیں ہوا، اس کا سفر ابھی شروع ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس سے نکلے گا تو سفر کرے گا نا. تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یہ کہ بزرگی والی جو بات ہوتی ہے یہ انسان کو بہت تنگ کرتی ہے، لیکن اس سے نکلنا لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے جو انسان چاہتا ہے. جب انسان کے اندر فنائیت آئے گی تو فنائیت ہی بزرگی کا خاتمہ ہوتا ہے، فنائیت ہی بزرگی کا خاتمہ ہوتا ہے. چشتی ذوق جو تھا وہ یہی تھا، چشتی ذوق جو تھا وہ یہی تھا. چشتی سلسلے میں یہ بہت ہی جلدی نکل جاتی تھی، مطلب جو مجاہدات اور یہ تمام چیزیں ہوتی تھی اس چیز کو نکالتے تھے. شاہ حسین رحمۃ اللہ کا واقعہ میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں کیا تھا، آج صاحبزادگی تھی، وہ صاحبزادگی نکال رہے تھے، تب اتنے مشقت میں ڈالا، ورنہ کسی اور کو تو اتنے مشقت میں نہیں ڈالا. حضرت نے خود فرمایا، شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جو ان کو آ گیا اونگ آ گیا تو اس میں حضرت کی زیارت ہو گئی، فرمایا کہ میں نے تو تجھ سے اتنی خدمت نہیں لی تھی جتنے تو نے میرے پوتے سے لیے، میں نے تو تجھ سے. اب ان سے اس لیے زیادہ نہیں لی گئی تھی کہ اس کو یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ صاحبزادے نہیں تھے، وہ صاحبزادے نہیں تھے، اس کا یہ مسئلہ نہیں تھا، ان کا تھا مسئلہ، کیونکہ صاحبزادے تھے لہٰذا اس سے نکالنا ضروری تھا. تو شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی طرح ان کی بزرگی نکالی، اور یہ مخلص تھے، مخلص تھے تبھی اتنا مجاہدہ کیا ہے. اگر مخلص نہ ہوتے تو پھر کیسے مجاہدہ کرتے. وہ جس وقت یہ پہلے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت تو شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا اکرام کیا اور دعوتیں اور سارا کچھ بہت زبردست استقبال کے ساتھ باہر آ گیا جیسے صاحبزادوں کا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، بزرگوں کی ایک عادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی اصلاح ان کی ذمہ داری نہ ہو تو ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں کرتے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. جن کی اصلاح ان کے ذمہ نہ ہو تو ان کے بارے میں اپنے آپ کو نہیں تکاتے، ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں. لیکن جن کی اصلاح ان کے پلے پڑ جائے تو ان کے ساتھ سوئی ظن رکھتے ہیں، ان کے ساتھ سوئی ظن رکھتے ہیں، اور یہی سوئی ظن ان کا منصب ہے، ان کو رکھنا پڑتا ہے. وہ نہ رکھیں گے تو وہ غلط کام کریں گے. تو اب یہ جو ہے نا، چونکہ جب پہلے صاحبزادے کے طور پہ آ رہے تھے تو حسن ظن تو تھا ہی اور ذمہ داری تھی نہیں، لہٰذا خوب ماشاءاللہ ان کی خاطر تواضع سب کچھ کیا. لیکن جس وقت 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے کہا حضرت میں اس چیز کے لیے تو نہیں آیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. تو حضرت نے حیرت سے پوچھا کہ تم کس چیز کے لیے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو وہ چیز آپ یہاں سے لینا چاہتا ہوں جو آپ ہمارے خانقاہ سے لے کے آئے ہیں، آپ ہمارے یہاں سے لے کے آئے ہیں. تو میں اچھا پکی بات ہے، جی بالکل پکی بات ہے، اچھی طرح سوچو. حضرت بالکل یہی سی نیت سے آیا ہوں. تو میں پھر وہ ان کپڑوں میں تھوڑی ملے گی،
ان کپڑوں میں توڑے بھی لے گی. تو نے کہا شیخ صاحب حکم فرمائے. حضرت نے خدام کے جو کپڑے ہیں منگوا لیے, ان سے کہہ دے باقی اپنے کپڑے جو ہے نا ہمارے ساتھ امانت رکھنے, یہ کپڑے پہننا. ان کو کپڑے پہنوائے اور پھر بعد میں ان سے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ حمام ہے, اس میں آپ نے آگ جھونکنا ہے, بس یہ تمہارا کام ہے صبح سے لے کے شام تک, اور وقت پہ آپ کو کھانا ملے گا, وقت پہ نماز پڑھنی, باقی بس جب تک میں نہ بلاؤں اس وقت تک تمہارے یہ کام. کس کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی راہگیر کے ساتھ کیا ہے؟ نہیں, صاحبزادے کے ساتھ, جن کا اتنا اکرام کر رہے تھے, اپنے صاحبزادے کے ساتھ, شیخ عبدالقدوس گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. خیر, شیخ بھی مخلص, مرید بھی مخلص, لہذا کام شروع ہو گیا, کام شروع ہو گیا, چلنا شروع ہو گیا. لیکن ٹیسٹ ضروری تھا, تو ٹیسٹ کے طور پہ پھر بنگن بھیج دی. 6 مہینے کے بعد بنگن کو بھیج دیا. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت کو, تو بھولے گئے, چلو بھاگو. تو حضرت مطلب جو ہے نا بھاگے نہیں, مخلص تھے نا. تو اس کے بعد پھر حضرت نے بنگن بھیجی. اس اخلاص کے باوجود یہ چیزیں آسانی سے نہیں نکلتی. اخلاص تو اس کو حاصل تھا. مجھے بتاؤ کوئی کہہ سکتے کہ اس کے اخلاص نہیں حاصل تھا؟ وہ دیتے کیوں؟ اخلاص اس کو حاصل تھا. بزرگی میں تو چلو انسان کہہ سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں, اس کو تو باقاعدہ خادم بنایا گیا تھا. خادم بھی 1-2 دن کے لیے نہیں, 6 مہینے مسلسل چلتا رہا. خیر, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت نے بنگن بھیج دیا. بنگن کو بتایا کہ کچھ گند وغیرہ اس کے سامنے ڈالنا ہے اور دیکھنا کیا کرتا ہے. اب ان کے سامنے ڈالا تو انہوں نے اور تو کچھ اس طرح ٹکر کے دیکھا, نہ ہوا گنگو. گنگو ہوتا میں دوبارہ سے دیکھ لیتا. جا کر اس نے رپورٹ کر لی کس طرح باتیں ہوئی. ابھی کچھ باقی ہے. پھر سلسلہ کنٹینیو کرتے رہے. پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد پھر بندن بھیج دیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کچھ نہیں, صرف گور کے دیکھا اسے سے. نے کہا جی آدمی آیا تو کچھ کہا تو نہیں, لیکن گور کے فرمایا ٹھیک ہے ابھی تھوڑی سی خوب باقی ہے, ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ. اچھا, پھر کافی عرصہ اس طرح کیا. پھر اس کے بعد جب بھیج دیا تو اس دفعہ کہتے کچھ ان کے اوپر بھی گر جائے. اب جو گرا تو بن چکے تھے, فوراً مجھے مطلب اپنے ہاتھ سے ان کے ڈالنے اور ساتھ کہتے کہ میں آپ کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے غلطی ہوئی, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی آج. اور ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اس دفعہ ہو گیا نہیں, میاں کو تو عجیب ہو گیا, یہ تو اس طرح کہہ رہے. ماشاءاللہ کام ہو گیا. چلو, حضرت نے پھر خدام کو فرمایا وہ جو کتے جو ہے شکاری وہ لے آؤ, شکار کے لیے جانا ہے. وہ لے آئے گئے اور ان سے کہا دبلا پتلا بھی ہو گیا تھا جی بغیر ڈائٹنگ کے. تو بہرحال یہ کہ وہ انہیں جو ہے نا ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹ نہ جائیں, کتوں کو اپنے کمر سے باندھ دیا. اب کتوں نے جب شکار کو دیکھا, شکار پہ پل پڑے, یہ گر پڑے, اور بہرحال یہ کہ اس کو گھسیٹتے رہے جھاڑیوں میں, پتھروں پہ لہو لہان. اتنے میں حضرت کو جونک آیا. شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے تو آپ سے اتنی خدمت نہیں لی تھی. ہاں جی. پھر اس کے بعد جو حضرت آپ کھل گئی, بھئی وہ بولے کو دیکھو کدھر ہے, بھئی کہیں پر ہوگا, آپ دیکھیں. دیکھا تو ایک جھاڑی میں پڑے ہوئے تھے, لیکن چہرہ گلنار, خوشی سے, تکلیف سے نہیں, خوشی سے گلنار. کیسے گلنار؟ کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے محبت کی تجلی ہوئی تھی. مجاہدہ کے بعد مشاہدہ. ہاں جی, انما العسر یسرا. بہرحال قصہ مختصر کی تجلی ہو گئی تھی. اس تجلی کی وجہ سے انتہائی خوشی کا عالم میں تھے, تکلیف بھول گئے. پھر اس کے بعد ان کو شوق تھا کہ تجلی پھر ہو. اللہ تعالیٰ نے ہاں جی, پھر اس نے یہ کیا کہ وہ تو اضطراری مجاہدہ تھا نا شیخ کی طرف سے, پھر انہوں نے اپنے اختیاری مجاہدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک سانس نہیں لوں گا جب تک کہ مجھے دوبارہ ہونا ہو. ہاں جی. تو بہرحال وہ سانس روکے رکھے. پھر اللہ کی طرف سے جو دوبارہ تجلی ہوئی تو خوشی کی وجہ سے اس کا جو سانس کھل گیا
تو 2 پسلیاں ٹوٹ گئیں. پھر اس کے بعد چمچ آیا اور چمچ میں دوائی آئی اور بتایا گیا کہ دوائی پلا کے بتایا گیا کہ اپنے شیخ سے کہو کہ تجھے چوزوں کا شوربہ پلایا ہے. ہم دیکھو کس سے خدمت کروائی جا رہی. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ بقا اس کو کہتے ہیں. فنا ہو گیا تھا نا، تو فنا کے بعد بقا آ گیا. ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ مطلب جو ہے نا وہ تو شیخ نے بھی ماشاءاللہ ان کا اس طرح کے کام کیا. پھر اس کے بعد ان کو جب خلت عطا فرما دے، فرمایا اب جاؤ، آپ وہ خوش نصیب ہے جو نعمت جو میں آپ کے گھر سے لے کے آیا تھا وہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہی بات ہے. تو ہمیں اصل میں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. باقی یہ دنیا کی چیزیں دنیا کے ساتھ رہ جائیں گی، اصل تو اللہ ہے. اللہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب فرمائے. وما علینا البلاغ.